عبده ورسوله على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر آيات صدق الله العظيم. یہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی قوم کی آنے کی خبر دیتا ہے. فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کے ساتھ آئے گا یا اللہ ایک قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی. برادران اسلام، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ 2-3 مہینے سے یہ اس طرح چلایا جا رہا ہے کہ جناب مفتی یاسر الواجدی صاحب حیدرآباد کے عامر اکبر کے ساتھ مل کر یا عامر اکبر مفتی صاحب کی گود میں بیٹھ کر ہماری قوم کے چند کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ڈھرارے کی چوٹ پر ہم لوگوں کو تذلیل، کافر، مرتد وغیرہ 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 بول رہے ہیں. مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے کہ میں نے عامر سے کہا تھا کہ آپ 10 جنوری کے بعد میرا مفتی صاحب کو میرے کو کال کرائیے، فون کرائیے. اس فون میں ہم جو ہے ٹائم سیٹ کریں گے اور مضمون عنوان طے کریں گے کہ بات کس طرح اور کہاں کیسے کی جائے، کیونکہ وہ امریکہ میں ہیں، ہم انڈیا میں ہیں. یہ اس ایسی پہلے بات چیت ہو، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہو، بات برائے ٹاپک وہ عنوان پہ ہو. مگر آج تک جو ہے مجھ کو فون پہ بات نہیں کرایا گیا اور فرار ہو گئے ہیں. قوم مہدویہ کا کوئی فقیر بھی فرار نہیں ہوتا. یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم اس طرح کے جملوں کو ہم لوگ کو برداشت کرتے ہیں. ہر دور میں، ہر صدی میں ہم لوگوں کو مٹانے کی ناکام کوشش کی گئی. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جو لوگ آج کل کے جو مفتی ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے، بس وہ فتوے دینا، اپنی اپنی بات کو رکھنا. میں سارے عالم اسلام کے مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو ایک ایسی جماعت بتائیے جس کو سامنے والی جماعت کفر کا فتویٰ نہ دیا ہو. آپ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو فتوے کس رہا ہے. تبلیغ جماعت والے سنیوں پر، سنی تبلیغ پر، اہل حدیث پر جماعت اسلامی کے فتوے، جماعت اسلامی کے اہل حدیث کے فتوے، شیعہ سنی کے جھگڑے، قادیانوں کا جھگڑا. دنیا میں کوئی 72-73 جماعتیں میں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ کسی بھی نہ کسی مسئلے پر الجھ کر ایک دوسرے کو کافر، باطل کہا گیا. یہ بات سر عام کھلے عام یہ بات ہے. تو دوسری بات میری یہ ہے کہ یہ ہمارا حیدرآباد کا بھگوڑا عامر، وہ ہماری قوم سے توبہ تائب ہو کر 100 لوگ پاکستان کے چلے گئے، 100 لوگ حیدرآباد کے چلے گئے. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہماری اس جماعت کو چھوڑ کر تم کون سی جماعت میں گئے ہیں؟ الحمدللہ جو بھی آپ جماعت کا نام بولیں گے ہم اس جماعت کا آپریشن کرنے کے لیے، ان کے بزرگوں کی کتابیں جو لکھی ہیں، ان کی کتابوں میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں، وہ ہم کھل کر پڑھانے کے لیے بالکل تیار ہیں اور بےتاب ہیں. مجھے عامر سے بس یہ پوچھنا ہے کہ آپ ہماری اس جماعت کو چھوڑ کر کون سی جماعت میں تم قدم رکھے ہو؟ کیا تم جمعیت اہل حدیث ہو؟ کیا تم دارالعلوم دیوبند کو اکتفا کرتے ہو؟ بتائیے تمہاری آخر جماعت کون سی ہے. اور الحمدللہ اللہ جماعتوں کے اعتبار سے کوئی بھی جماعت، کامیاب جماعت، قرآن نے جس جماعت کامیاب جماعت کا نام لیا وہ جماعت ایک ہی ہے، اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. اللہ نے کہا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جماعت کی بنیاد پر کامیابیاں نہیں ہیں، عمل اور اللہ سے محبت کی بنیاد پر لوگوں کو نجات ملتی ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے. چلیے میں بات کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے جو مفتی یاسر الواجدی صاحب کے مفتی صاحب، میں آپ کے پورے ویڈیو کلپ دیکھتا ہوں، میں آپ کا پورے شو دیکھتا ہوں، آپ کے پورے ڈیبیٹ سے میں واقف ہوں. آپ کے ڈیبیٹ
ہی میرا وقت بسر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم آپ کو جانتے۔ دیکھیے ہم آپ کی کتاب ہے تجدید دین، اس کتاب کو ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ جو غلو 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 کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم لوگ غلو کرتے ہیں، ہم لوگ غلو کرتے ہیں، غلو کے معنی آپ کو بھی معلوم ہے کہ آدمی محبت میں غلو کر دیتا ہے یا بہک جاتا ہے یا اس کا قدم پھسل جاتا ہے۔ کسی ایک یا دو عالموں کے غلو کو لے کر آپ کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے۔ ہمارے امام مہدی علیہ السلام سید محمد جون پوری کو ہم نے مہدی آخر الزمان ہم نے مان لیا ہے، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نے ان کی اتباع کی ہے، بیعت کی ہے۔ اس بیعت کو ہم آمنا وصدقنا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا جب مہدی آئے گا تمہیں معلوم ہو جائے تو تم برف کے پہاڑوں سے روند کر جانا ہی کیوں نہ ہو جائیے، کیونکہ انہو خلیفۃ اللہ مہدی، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، مہدی ہے۔ ہم بیعت ان کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی۔ تصدیق الگ ہے، تصدیق ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، مگر آپ ہماری اس تصدیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب آپ کے مہدی آئیں گے تو آپ ہم پر وہ فکر کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے عاطف ملک کا جو ایک جملہ مجھے یاد ہے، آپ نے کہا کہ تم تمام عالم کو کافر کہہ کے بیٹھ گئے ہیں اور ہم تمہیں چھوٹا سا کافر کہتے ہیں تو آپ کو مرچی لگ جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دجال کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، سے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ یہ تمام رسول اللہ کے جملے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم گلی گلی پھر کر کسی کو کافر کے فتوے نہیں بانٹتے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں زبان سنبھال کے رہنے، قید قدم کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم مساجد کے اوپر یا ہم کسی کو فتوے بانٹتے ہوئے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ہم نے کسی کو فتویٰ نہیں بانٹا۔ لہٰذا میں آپ نے جو عاطف ملک صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو میں آپ نے یہ بات کہی ہے، ذرا میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا اس کو آپ غور سنیے۔ دیکھیے یہ حضرت جو ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کی کتاب تجدید دین، ذرا زوم کر کے بتائیے حضرت کی کتاب۔ آپ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، آپ نے ہر مجدد کے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں آپ نے مصر کے ایک مفتی صاحب کا بیان کیا ہے کہ اس میں مصر کے کسی عالم نے غلام احمد قادیانی کو بھی مجدد لکھا ہے، ان کی کاپی آپ نے بھی کی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک، وہ ظالم کو بھی مجدد لکھا ہے، اس کی کاپی آپ نے اس میں ذکر کی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہ جانے کیا دل میں جو آیا وہ لکھ دیتے ہیں اور اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہ حضرت آپ نے کہا کہ ہم دیوبند کے قائل نہیں اور ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے۔ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی کے تعلق سے آپ نے لکھا ہے، ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو معلوم ہے۔ 14ویں صدیق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، صدیق کا جوش ایمانی، ابو بکر صدیق لکھنا تھا، آپ نے حضرت بھی نے لکھا صدیق کا جوش ایمانی، فاروق کی دادگری، عثمان کا غنائے نفس، مرتضیٰ کی فہم و فراست، نعمان کی فقاہت، جیلان کی واض و نصیحت، رومی کی حکمت، غزالی کی حیا تبلیغ، چشتی کا احسان و تزکیہ، مہاجر مکی کی رجا سازی۔ جب اللہ نے ایک ساتھ مجسمہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہندوستان کی ایک گمنام سی بستی تھانہ بھون نے مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آنکھ کھولی، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا۔
آپ سراہن یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا اشرف علی تھانوی صاحب کو پیدا کرنے کا. آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو الہام کیا، کہ اللہ نے آپ کو وحی بھیجی، کہ آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ نے بتانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب آپ کے نزدیک جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، آج 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے عالم کے لیے فرمائے صدیق اکبر کی جوش ایمانی اشرف علی تھانوی میں، فاروق اعظم کی دادا گری اشرف علی تھانوی میں، عثمان غنی کا غنائے نص اشرف علی تھانوی میں، علی کرم اللہ وجہ مرتضیٰ کی فہم و فراست اشرف علی تھانوی میں، نعمان بن ثابت کی فقاہت اشرف علی تھانوی میں، جیلانی حضرت غوث پاک عبدالقادر جیلانی و گیلانی کی واضح و نصیحت اشرف علی تھانوی میں، حضرت رومی کی حکمت اشرف علی تھانوی میں، غزالی کا احیاء تبلیغ اشرف علی تھانوی میں، چشتی کا احسان و تزکیہ اشرف علی تھانوی میں، مہاجر مکی کی رجا سازی اشرف علی تھانوی میں. جب اللہ نے ایک ساتھ مجسمہ کرنے کا ارادہ کیا، واہ 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 بھائی دنیا والوں دیکھو، اس کو کہتے ہیں غلو. ایک اشرف علی تھانوی کو بڑھانے کے لیے انہوں نے پورے صحابہ، مقدس صحابہ، جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے فقہاء کرام، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ملا کر اللہ نے یوں بولنا چاہ رہے ہیں آپ کہ صحابہ اور اولیاء کا ایک گلدستہ اشرف علی تھانوی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ لکھ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ رکھتے ہیں، ہم دارالعلوم دیوبند کو فالو نہیں کرتے. حضرت یہ آپ کا قلم ہے، الحمدللہ ابھی پوری کتاب میں نے پڑھی نہیں، آپ کی جتنے تصانیف ہیں پورے کتابوں کی اسٹڈی ہوگی. ایک ہی بات سے آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا. آپ ایک بندہ، ایک معمولی بندہ جو عالم بھی نہیں ہے، اس کا جوش ایمانی کہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ پہلے اسے پوچھتے کہ بھئی آپ کیا پڑھے ہیں، وہ کہے گا میں کچھ بھی نہیں پڑھا. تو آپ ایک معمولی سیدھی بات کر کے اس کو بڑھانا تھا. آپ اس کے پاس عالمانہ انداز سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس پر فتوے کی اقسام کی ٹون سے بات کر رہے ہیں. اس نے بھی آپ کو کہا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی لکھا ہوا ہے، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس پر فتوے ہیں، اس پر مباحثے ہو رہے ہیں، اس پر مناظرے ہو رہے ہیں. یوٹیوب میں، گوگل میں، ہم آپ کے پاس جتنا یوٹیوبرس ہیں، جتنا آپ کے پاس ریسرچ سینٹر ہے، جتنا آپ رکھ کر بیٹھے ہوئے اسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے. نہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ ہمارے پاس کتابوں کی فراوانی ہے. پھر بھی ہماری لگن ہے کہ ہم آپ کی کتابوں تک پہنچے، تاکہ ہم دیکھیں گے جو بولنے والا جو خود بولے کہ میں کسی کی پرستش نہیں کرتا ہوں، کسی کی شخصیت پرستی ہم نہیں کرتے ہیں. اب آپ اس کا جواب ہمیں دے سکتے ہیں. ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا موازنہ نہیں کر رہے آپ اشرف علی تھانوی کا موازنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہہ، نعمان بن ثابت، حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رومی کی غزالی، چشتی کی تبلیغ، تزکیہ نفس، مہاجر مکی، ان تمام کو ملا کر اللہ نے ارادہ کیا ایک شخص کو پیدا کریں، تو گمنام بستی تھانہ بھون میں اشرف علی تھانوی کو پیدا کر دیا. آپ اشرف علی تھانوی صاحب کو جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کلام ہو رہا ہے، اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، ہم اس بحث میں جانا نہیں چاہتے، مگر آپ ان کو کہاں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور جو درود میں اشرف علی کا نام آ گیا، ان کی خادم کہتے ہیں کہ بار بار میری زبان سے اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے. تو حضرت نے اس کو منع نہیں فرمایا، کہا یہ تھی جو تمہاری محبت ہے. کہا وہ پرانی بات ہے جو کتابوں میں درج ہے، یہ نئی بات ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، مقام بنا رہے ہیں آپ، اشرف علی تھانوی کا مقام بنا رہے ہیں آپ.
اس کو کہتے ہیں غلو. آپ بھی کرتے ہیں غلو. اس طرح ہمارے اکابرین میں سے کسی کا پیر پھسل گیا ہوگا، وہ بھی خلیفۃ اللہ کی شان ہے، بابرکت ہے. ہزاروں باتیں میرے پاس کرنے کے لیے آپ ہیں، ہزاروں باتیں کرنے کے لیے ہیں. آپ جو ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں عامر اکبر کے ساتھ بیٹھ کر، ایک ایک ٹاپک پر انشاءاللہ ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی، مگر آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے. آپ اس کو کال کریں، میں آپ سے بڑی محبت سے بات کروں گا. ہمارے پاس ایسی نہیں ہے. ہماری مذہب کی بنیاد مذہب ما کتاب اللہ، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو ہم مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں. اگر کسے خواہ کے صدقے مرا معلوم کنیت، باید کے از کلام خدا و اتباع رسول اللہ در احوال و اعمال بام بھی جویند. بندے کی سچائی معلوم کرنا ہے تو میرے قول کو، میرے عمل کو، میرے فعل کو قرآن پہ ٹٹولو، قرآن سے دیکھو. اگر میرا عمل قرآن و اتباع رسول اللہ کے مطابق ہے تو وہ میرا عمل ہے، ورنہ نہ وہ میرا عمل ہے نہ وہ میری بات ہے. دیٹس آل. یہی ہماری مہدویت کی پہچان. میرے مہدوی بھائیوں، ہم لوگ 100 سال کے یا 150 سال کے 200 سال کے نہیں ہیں. ہم 2 سال کم 600 سال ہماری عمر ہے. عالمگیری بحثیں ہماری ہوئی، مارکے ہوئے، ہمیں نکالا گیا، ہمیں ستایا گیا، ہمیں رلایا گیا. پھر الحمدللہ پھوکوں سے ایک چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ پاکستان کا پاگل رو رو کر ہماری کتابیں پڑھ رہا ہے. ارے پاگل رو مت. جب ہم تمہارے آقاؤں کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ وہاں رونے کے لیے آنسو بچا کر رکھ لے. جب تمہارا چٹا کھلے گا نا، ہم کھولنا نہیں چاہتے. ہمارے بزرگان نے ہمیں منع کرے ہیں، کسی کے گریبان مت، ولا تجسسو، کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ. اللہ کو پاؤ، عمل کرو، عمل کا وقت ہے. اپنی آخرت کی بارے میں سوچو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. کسی پہ بھی ملامت نہ کرو. ملامت کرنا ہے تو اپنے نفس پہ ملامت کرو. یہ وہی نفس ہے جس نے یزید کو یزید بنایا، شیطان کو شیطان بنایا، یزید کو یزید بنایا، فرعون کو فرعون بنانے والا یہ ہمارا نفس ہے. ہمارے آقا میں منع کرتے ہیں، اس لیے ہمارے علماء خاموش، معمولی باتوں پر بھی خاموش، اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے الزاموں پہ خاموش بیٹھ کر معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. من سکت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا لیا. جاہلوں کا جواب خاموشی ہے. تم ہماری کتابیں کھول رہے ہیں، ہم تمہاری کتابیں کھولیں گے. اس میں فائدہ نہیں، نقصان. 2 فرقوں کے درمیان جھگڑے، 2 دوستوں کے درمیان جھگڑے، ہوٹلوں میں، بازاروں میں تضاد. ہمارے کئی مفتی حضرات جن سے ہم محبت کرتے ہیں. ارے مفتی صاحب، مفتی یاسر صاحب، ہمارے جو لوگ ہیں وہ تمہارے لوگوں میں محبت سے رہتے ہیں، رواداری، دوستی، تعلقات برابر میٹھے میٹھے ہیں. مگر ہم اور تم جو ہیں لوگوں میں نفرت ڈال کر اور یہ بازار گرم کرنے کا ہم کام کر رہے ہیں. ہر دور میں سوال ہوا، یہ نہیں کہ آپ پہلی مرتبہ یہ عامر سوال کر رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ مطالعہ مہدویت، اس کو مولانا عبدالقوی صاحب نے لکھا تھا. جیسے مولانا عبدالقوی حیدرآباد کے مفتی نے ایک جھوٹی کتاب لکھ کر مہدویوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں حضرت جناب یعقوب روشن صاحب عبداللہ صاحب نے کتاب لکھا مطالعہ مہدویت، رد خوی. کیا ہے؟ رد خوی، خوی کو رد. یہ ایک سوال اور ایک جواب. یہ نہیں کہ مہدوی جواب نہیں دے رہے ہیں، فرار ہو گئے گدھے کہیں کے. عامر گدھے، تو فرار، تیرا خاندان فرار ہو جائے، جاؤ بھاڑ میں جہنم میں. تو ہمیں بتا رہا ہے کہ تو آج پہلا چوزا یوں پیدا ہو کر کے فون لگا کر کے مناظرے کے لیے مفتی صاحب بلا رہے ہیں. بولتا امریکہ کیا تیرے گھر کے بازو ہے؟ مناظرہ آمنے سامنے ہوتا. جب مناظرہ ہوا تو کوئی جج بنانا پڑتا. کس کو جج بنائے گا بیٹا؟ کیا فون پہ مناظرہ آج تک کامیاب؟ بیٹھک آمنے سامنے بیٹھ کر جو مناظرے ہوتے ہیں آج تک کوئی مناظرہ کامیاب نہیں ہوا. میں بولا تجھ کو 100 بار، تو فون پہ مناظرہ کراتا ہے، کیسے کرائے گا مناظرہ؟ یہ میری کلپ
مفتی صاحب کو بھیج اور مفتی صاحب کو بول اس کا جواب دیں، اس کا جواب تجدید دین کا جو ثواب دیں، اس کا جواب دے لیں۔ ان کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی بھی مجدد، اور ان کے نزدیک مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک وہ بھی مجدد۔ ان کے بڑے آقا نے لکھا ہے، حضرت نے ان کی بات کو دوبارہ ریپیٹ اگین کیا ہے، مگر افسوس آپ کے مجددین میں کوئی بھی اہل بیت آپ کو ملا ہی نہیں، نہ امام جعفر، نہ امام باقر، نہ موسیٰ کاظم، آپ کو کوئی بھی ملا نہیں۔ آپ کا سلسلہ ہی الٹا ہے، آپ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک بھی اہل بیت رسول اللہ کے خاندان کا آپ کی کتاب میں نہیں آیا۔ کیا یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس کتاب میں حضرت امام جعفر صادق کو آپ نے لیا؟ کیوں نہیں لیا آپ؟ امام باقر، امام زین العابدین، جو آپ کو اچھا لگے وہ مجدد، جو آپ کو اچھا نہ لگے وہ مجدد نہیں؟ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کہ عالم کا خبل قلم ہے؟ تو حاضرین محترم، یہ روشن دلائل، یہ بھی ایک جواب میں لکھا گیا تھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ کتمان حق یا اعتراف حقیقت، یہ لکھنے والے جناب محمد نامدار خان بوزی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد کے درمیان ان کے خط و کتابت ہوئے تھے، یہ خط ہیں۔ اس طرح کے کئی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، انشاءاللہ 3 یا 4 بار ہم آپ کے سامنے آئیں گے، اور ہم نے اعتراف کیا تھا کہ ہم مفتی صاحب سے بڑی محبت سے بات کریں گے، اور ہمارے دین کو پیش کریں گے، ہمارے عقیدے کو ہم پیش کریں گے۔ ہمارے عقیدے میں، ہمارے عقائد میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے۔ ہم سید محمد جونپوری کو مہدی علیہ السلام مانتے ہیں، سو مانتے ہیں۔ آمنا و صدقنا، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ وہ جو آپ کا مہدی آ رہا ہے مال سونا لے کر عرب پر حکومت کرنے والا، کیا تعجب بات ہے؟ کیا عرب پہ حکومت نہیں ہو؟ کیا عرب پر کافروں کی حکومت ہے؟ عیسیٰ اور مہدی کے تعلق سے آپ نے کتنی غلط باتیں بول رہے ہیں، امت کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونک رہے ہو؟ انشاءاللہ ہمارا دوسرا بھی قسط آپ کو آئے گی، یہ میری تیسری قسط ہے، انشاءاللہ اور ایک 4 قسط ہم کریں گے۔ 1 مہینے سے میری طبیعت ناساز تھی، اس لیے آپ کو تیسری کلپ بھیجنے میں بہت لیٹ ہوا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام کو اتحاد اتفاق کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، قرآن و سنت پر اور فرامین امامنا علیہ السلام کی بتائی ہوئے روش پر ہمیں اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔